یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس نے نیکی کے جذبے کے تحت کسی کی ضمانت دی اور اس وقت وہ جیل میں ہے اور اب اس کی ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ آج کی کہانی کا نام ہے ضمانت۔ میں ہوں ہارون حسرت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارون حسرت۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت دکھی محسوس ہو رہے تھے۔ ضلع کچہری سرگودا میں میرے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا، میں نے اپنے بیٹے سے جیل میں ملاقات کرنی ہے، مجھے درخواست بنا دو۔ یہ کہتے کہتے ان کا دکھ ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر رواں ہو چکا تھا۔ اگرچہ میرے پاس آنے والا ہر کلائنٹ دکھی اور پریشان ہوتا ہے، اگر میں سب کی کہانی سننا شروع کر دوں تو میرا کام نہیں چلتا، لیکن اس بزرگ کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں نے مجھے ان کی کہانی سننے پر مجبور کر دیا۔ ایک تو میرے اندر کا رائٹر جاگ اٹھا تھا اور دوسرے میں نے سوچا کہ بزرگ کی کہانی سن لینے سے اس کے ذہن کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے چائے والے کو 2 چائے کا آرڈر دیا اور بزرگ سے کہا کہ بابا جی، آپ کا بیٹا جیل میں کیوں چلا گیا؟ بابا جی تو جیسے پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ کوئی مجھ سے میرے بیٹے کی بابت پوچھے تو میں اس کو پوری کہانی سناؤں۔ لہٰذا بابا جی نے کھانس کر گلا صاف کیا اور اپنے آنسوؤں کو اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے اپنی درد بھری کہانی سنانی شروع کر دی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ میری اپنے محلے میں کریانہ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اسی دکان سے میں نے رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو پالا۔ بچیاں تو میٹرک پاس کر گئیں مگر بیٹا 7ویں کلاس میں ہی اسکول سے باغی ہو گیا اور میں نے اس کو ایک اسکول کے قریب کتابوں، کاپیوں اور کھانے پینے کی چیزوں کی دکان بنا دی۔ یوں میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ ویسے بھی اب میرے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی اور نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے میں دکانداری کرنے کے قابل نہ رہا اور میرے بیٹے نے مجھے دکان ختم کر کے گھر بیٹھ جانے کا کہا۔ خدا کے فضل و کرم سے میرا بیٹا ایمانداری اور محنت سے اپنی دکان چلانے لگا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے بیٹے کے پاس ایک اس کا ہم عمر لڑکا طارق آ کر بیٹھنے لگا، جس نے بتایا کہ وہ قریبی گاؤں کا رہنے والا ہے، اور پھر روز بروز ان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر طارق ہمارے گھر بھی آنے جانے لگا، مجھ سے بھی ملا۔ وہ بہت مؤدب اور فرمانبردار لڑکا تھا اور پھر وہ میرے بیٹے کا اکلوتا دوست تھا، اس لیے میں نے بھی اس کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ میرے بیٹے کو آئے روز اپنی حد سے بڑھ کر تحفے تحائف بھی دیتا تھا اور ہر مشکل معاملے میں ہماری مدد کرتا تھا۔ پھر ان کی دوستی چلتی رہی مگر میں ان کی دوستی سے بے خبر رہا۔ سال پہ سال گزرتے چلے گئے، سب کچھ بدل گیا۔ پھر ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے کو اس کی دکان سے پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں سخت پریشان ہو گیا۔ حوالات میں بند بیٹے سے ملا اور گرفتاری کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ طارق نے قریبی موجود قسطوں پر اشیاء فروخت کرنے والے سے 2 عدد فریج، 2 عدد روم کولر اور کچھ دیگر چیزیں خریدی تھیں اور اس کی ضمانت میں نے دی تھی۔ جب مجھے اس بارے میں نوٹس آئے تو میں طارق سے ملنے اس کے گاؤں گیا تاکہ اس کو تاکید کر سکوں کہ وہ اپنی خریدی ہوئی اشیاء کی اقساط ادا کرے، مگر جب اس کے بتائے ہوئے گاؤں میں جا کر اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو وہاں کرائے پر رہائش پذیر تھا اور مکان چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اب میرے بیٹے پر اسی ضمانت کے زمرے میں 3-4 لاکھ روپے کا قرض ہے اور میں ضعیف العمر ہوں، کمانے کے قابل نہیں ہوں اور بیٹا جیل میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں اتنا قرض کیسے اتاروں۔ میری سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را کبھی کسی کی ضمانت مت دینا ورنہ میری طرح ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔
دوستی یاری اپنی جگہ، مگر میری بات خوب سمجھ لو، خدا کے لیے کبھی کسی کی ضمانت مت دینا، مت دینا، مت دینا۔ یہ بتاتے ہوئے بابا جی سسک سسک کر رونے لگے اور اتنی دیر میں چائے والا چائے لے کر آ گیا۔ میں نے بابا جی کو تسلی اور دلاسا دیا اور چائے پینے کو کہا۔ ایسی کہانیاں اکثر ہمارے معاشرے میں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے آپ کی ضمانت دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے اعتماد کا خون کرتے ہوئے اس کو مصیبت میں ڈال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے جذبات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کہانی کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہارون حسرت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔